سینٹ کا اجلاس ڈپٹی چیئرمین سینٹ سعدال خان ناصر کی صدارت میں جاری 27ویں آئینی ترمیم میں مزید ترامیم کی منظوری بھی شامل سینیٹر اعظم نذیر تارڑ 27ویں آئینی ترمیم میں قومی اسمبلی کی جانب سے ترامیم شدہ بل سینٹ میں پیش کریں گے۔ قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم منظور، جسٹس یحییٰ آفریدی ہی چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے۔ چیف جسٹس پاکستان کا عہدہ برقرار رہے گا۔ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنی مدت پوری کریں گے۔ آئندہ مدت کے لیے سپریم کورٹ اور آئینی عدالت میں سینئر جج چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ سنبھالے گا۔ آئینی عدالت کے قیام کا خواب 19 سال بعد پورا ہوا۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں تعاون پر صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور تمام اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کا شکر گزار ہوں۔ ارکان پارلیمان نے بھی یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ وفاق کو مضبوط کرنے والے تمام امور کا حامی ہوں۔ اپوزیشن کے اختلاف رائے کے حق کا احترام کرتے ہیں۔ دشنام ترازی اور گالم گلوچ سے ہٹ کر ہمیں مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کا قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد اظہار خیال۔ پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز کی بر وقت کارروائی، وانا کیڈٹ کالج میں دہشت گردوں کا حملہ ناکام۔ دہشت گرد سانحہ آرمی پبلک اسکول دہرانا چاہتے تھے، ہماری بہادر افواج نے اس منصوبے کو ناکام بنایا۔ مسلح افواج کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے سارے دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ وفاقی وزراء کا وانا میں دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ پاک فوج کے جوان 24 گھنٹے سے زیادہ وانا کیڈٹ کالج کے طلباء اور خارج کے درمیان ڈھال بن کر کھڑے رہے۔ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر کیڈٹس کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ حملے کے دوران اساتذہ اور طالب علموں نے غیر معمولی جرأت و عزم و حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ اساتذہ اور طالب علموں نے جرأت و عزم و حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لمحہ بلمحہ آپریشن کی نگرانی کی۔ وفاقی وزراء کا وانا میں دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ پاکستان میں ماحول دوست تعمیرات وقت کی اہم ضرورت ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات ناگزیر ہیں۔ پائیدار ترقی کے لیے گرین بلڈنگز کلیدی کردار ادا کریں گی۔ حکومت گرین منصوبوں کے فروغ کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ پاکستان میں امن و استحکام اور پالیسیوں کے تسلسل کو نمبر 1 قومی ایجنڈا بنانا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال کا ماحول دوست تعمیرات گرین پالیسیوں سے متعلق تقریب سے خطاب۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مختلف اسکول کے طلباء اور طالبات اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ افواج پاکستان کے آپریشنل امور اور داخلی صورتحال کے حوالے سے گفتگو۔ ہمیں اپنی مسلح افواج پر فخر ہے جو پاکستانی عوام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ بطور ذمہ دار شہری ہمیں سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے سے خود کو بچانا ہوگا۔ میڈیا پر پھیلائے جانے والی خبروں میں سچائی جاننے کے لیے تحقیق کرنا ضروری ہے۔ طلباء افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کے اسلام کے لبادے میں چھپے مکروہ چہرے بے نقاب۔ افغان طالبان رجیم اور فتنہ خوارج جیسے عناصر اسلام کے مقدس نام کو اپنے ناکام مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام جیسے پرامن دین کو دہشت کی علامت بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ معصوم انسانوں کا خون بہانا، خودکش دھماکے کرنا اور مساجد کو نشانہ بنانا اسلام نہیں بلکہ انسانیت کے خلاف جنگ ہے۔ افغان طالبان رجیم بھارت میں ہونے والے دھماکے کی مذمت کرتے ہیں جبکہ پاکستان میں دہشت گردی پر خاموش رہتے ہیں۔ دہشت گردی کی کارروائیوں پر اپنے رویے سے بھارت سے اپنی وفاداری ثابت کرتے ہیں۔ افغان مہاجرین کی باعزت وطن واپسی کا سلسلہ تیزی سے جاری۔ 16,96,000 افغان مہاجرین کی وطن واپسی ہو چکی۔ ہر شخص کے دستاویزات کی تصدیق کے بعد ہی سرحد عبور کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ افغان مہاجرین کی واپسی قانونی طریقہ کار کے تحت کی جا رہی ہے۔ افغان مہاجرین کے لیے ایف سی اور سول انتظامیہ کی جانب سے نہ صرف رہائش بلکہ کھانے کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اب بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے داخلہ ممکن نہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں کاروبار کے دوران 2000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,60,373 تک پہنچ گیا۔
امریکہ میں یکم اکتوبر سے جاری تاریخ کا طویل ترین حکومتی شٹ ڈاؤن ختم۔ امریکی سینٹ کے بعد ایوان نمائندگان نے بھی حکومتی اخراجات بل منظور کر لیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بل پر دستخط کر دیے۔ ایوان نمائندگان میں 6 ڈیموکریٹ سمیت 222 ارکان نے بل کی حمایت میں ووٹ دیا۔ 2 ریپبلکن سمیت 209 ارکان نے بل کی مخالفت کی۔ بل منظوری سے تنخواہوں کی ادائیگی اور سرکاری ادارے چلانے کے لیے 30 جنوری تک فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ امریکی میڈیا امریکہ کی ایران پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد۔ پابندیاں ایران کے بین البرعاصمی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون خریداری نیٹ ورکس پر لگائی گئی ہیں۔ ایران کی غیر قانونی سرگرمی میں متحدہ عرب امارات، ہانگ کانگ، بھارت، جرمنی اور یوکرین کے 32 افراد اور ادارے ملوث۔ ایران اپنے مالیاتی نظام کو استعمال کرتے ہوئے ہتھیاروں کی خریداری اور دہشت گرد گروپس کی مالی مدد کرتا ہے۔ ایرانی نیٹ ورک مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور اتحادیوں کے لیے خطرہ ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ پاکستان سری لنکا زمبابوے سہ ملکی T20 سیریز آغاز 18 نومبر سے راولپنڈی میں ہوگا۔ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم سیریز میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ گئی۔ افتتاحی میچ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ہر ٹیم 4 میچ کھیلے گی۔ تمام میچز شام 6 بجے شروع ہوں گے۔ فائنل 29 نومبر کو راولپنڈی میں ہی شیڈول ہے۔ کرکٹ کی جیت، اسپورٹس مین شپ اور یکجہتی کا جذبہ روشن۔ فرینڈ شپ ناٹ آؤٹ۔ پی سی بی کا سری لنکا کے ساتھ جاری ون ڈے سیریز اور سہ ملکی ٹورنامنٹ کے لیے نظر ثانی شدہ اسکیڈول کا اعلان۔ نظر ثانی سری لنکا کی کرکٹ اور زمبابوے کرکٹ کی مشاورت سے کی گئی۔ نئے اسکیڈول کے مطابق سری لنکا کے ساتھ دوسرا ڈے کل اور آخری میچ 16 نومبر کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ سہ ملکی ٹورنامنٹ بھی مکمل طور پر راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اور پاکستان سری لنکا کے درمیان دوسرے میچ کے لیے خریدے گئے ٹکٹ 14 نومبر کو قابل استعمال ہوں گے۔ 15 نومبر کے لیے خریدے گئے ٹکٹ 16 نومبر کے میچ کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ کرکٹ شائقین کے تعاون کو سراہتے ہیں اور ان کی مسلسل حمایت کے منتظر ہیں۔ سری لنکا کرکٹ بورڈ کی کھلاڑیوں کو دورہ پاکستان جاری رکھنے کی ہدایات۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ نے ٹیم اور انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ دورہ اسکیڈول کے مطابق جاری رکھا جائے۔ اگر کوئی کھلاڑی یا عملہ واپس جانا چاہتا ہے تو متبادل فوراً بھیجا جائے گا تاکہ سیریز متاثر نہ ہو۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ پاکستان کا دورہ جاری رکھنے کے فیصلے پر سری لنکن ٹیم کے مشکور ہیں۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا ہے کہ اسپورٹس مین شپ اور یکجہتی کا جذبہ روشن۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے میچز 14 اور 16 نومبر کو راولپنڈی میں ہی کھیلے جائیں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا ایکس پر پیغام۔ اور کھیل کا جذبہ برقرار، سری لنکا نے ہمیشہ کرکٹ کے کھیل کی حمایت کی ہے۔ پاکستان کا دورہ کرنے پر سری لنکن کرکٹ ٹیم کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی موجودگی باعث احساس ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں حمیرہ رانا۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ایئر لائنز آپ جان چکے ہیں۔ ابھی آپ کو آگاہ کریں کہ ڈپٹی چیئرمین سیدال خان ناصر کی صدارت میں سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ 27ویں آئینی ترمیم میں قومی اسمبلی کی جانب سے ترامیم شدہ بل سینٹ میں پیش کریں گے۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے پی ٹی وی نیوز کے نمائندے فیصل راؤ سے۔ جی فیصل، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ میڈم، آج سینٹ کا اجلاس ڈپٹی چیئرمین سیدال خان ناصر کی صدارت میں شروع ہوا۔ اس ٹائم وقفہ سوالات ہیں۔ وقفہ سوالات میں وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا، ان سے سوال پوچھے گئے اسکالرشپ کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ تمام اسکالرشپ سے طلباء مستفید ہو رہے ہیں، سارے صوبوں کو اسکالرشپ کا مناسب کوٹا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکالرشپ کا کوٹے کا سسٹم بہت شفاف ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں جو اسکالرشپ پروگرام تھے
उनसे बलूचिस्तान के तलबा बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए। उसके अलावा आज जो सेनेट का इजलास है उसमें 27वीं यानी तरमीम में मजीद तरमीम के हवाले से मंजूरी भी शामिल है। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ 27वीं यानी तरमीम में जो कि कल कौमी असम्बली की जानिब से मंजूर हुई थी उसमें तरमीम शुदा बिल सेनेट में पेश करेंगे। उसके अलावा यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के बंद होने से मुतालिक रिपोर्ट एजेंडे में शामिल है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब स्टेट बैंक के माली साल 2024-2025 की रिपोर्ट पेश करेंगे और उसके अलावा वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी मुश्तरका मुफादात कौंसिल की 3 साला रिपोर्ट सेनेट में पेश करेंगे। जी ठीक जी, बहुत शुक्रिया फैसल राव हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। कौमी असम्बली ने 2/3 अक्सरियत से 27वीं आनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। तरमीम के नतीजे में चारों सूबों की नुमाइंदगी से वफाकी आइनी अदालत कायम होगी। सदर ममलकत और गवर्नर्स को अपनी मुद्दत के दौरान किए गए फैसलों पर ताहयात अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। आइन की 243 शिक में तरमीम की मंजूरी से 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म कर दिया गया, जबकि आर्मी चीफ के पास चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा भी होगा। शानदार कामयाबी के एतराफ़ की सूरत में मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के टाइटल मुतारिफ करवाए गए हैं। तीनों टाइटल उम्र भर के लिए होंगे। तफसील मलिक उमर से। कौमी असम्बली इजलास में वजीर कानून आज़िम नज़ीर तारड़ ने सेनेट से मंजूरी के बाद 27वीं आइनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश की। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने दस्तूर 27वीं तरमीम बिल 2025 की 59 शिकों की मंजूरी दी। कौमी असम्बली ने बिल की मंजूरी 2/3 अक्सरियत से हासिल की। इस मौके पे कायदे ऐवान वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी ऐवान में मौजूद थे। 234 members cast their votes for ayes. 4 members for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. वजीर कानून आज़िम नज़ीर तारड़ ने ऐवान को बताया कि आइनी अदालत के क़याम के बाद चीफ जस्टिस के ओहदे के हवाले से वजाहत कर दी गई है। इब्हाम को दूर किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बहाल रहेगा और इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं इनकम्बेंट जस्टिस याहिया अफरीदी साहब वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे इस अमेंडमेंट की कमेंसमेंट पे, और उसके बाद की डिस्पेंसेशन ये होगी कि दोनों कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान में से जो चीफ जस्टिस साहब सीनियर होंगे वो इस पोजीशन को इस टाइटल को इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म ने आइनी तरमीम की मंजूरी के बाद ऐवान को मुबारकबाद पेश की, जिसके बाद कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई 13 नवंबर की शाम 5 बजे तक मुलतवी हो गई। डॉक्टर उमर मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। Bank, who's present here today in Islamabad, Mr. Rafiq Ahmed Bariro, Additional Secretary, Ministry of IT and Telecom, CEO Ignite, Mr. Faisal, CEO, Trade Development Authority of Pakistan. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. I'm going to start off, but I'm going to switch to Urdu in a short while. So first of all, I would like to congratulate and thank everyone who's present here and who has made an effort to make today's event possible. We're here to celebrate two things. One is the ADB roadmap for the digital transformation, and the second is the AI Rapper Competition award ceremony that the ministry has held over the past few weeks. As far as the roadmap goes, I think that I would like to first of all thank the team of Asian Development Bank. I would like to mention Nasser Minallah, who's been quite a support and very forthcoming in supporting the ministry in our efforts to transform the country towards a more digital, future-ready nation. The country director, Ms. Emma, the deputy director, everybody from the team has extended full support. I would also like to thank our local partners, starting all the way from the top leadership of Honorable Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif,
who has led the whole effort from the front, directing us, guiding us, and eventually leading to the passing of the Digital Nation Pakistan Act 2025 this January. The efforts also include that of the Special Investment Facilitation Council, our departments of Ministry of IT and Telecom, and other economic ministries that have extended full support, especially the Prime Minister's Office, Ministry of Economic Affairs Division, Ministry of Finance, Ministry of Planning, who have extended their support continuously to enable us to do everything that we've achieved till date. As far as Digital Nation Pakistan goes, the Digital Nation Pakistan Act essentially encapsulates everything that is required and give it a legislative cover and push in order for us to be able to implement and execute our plans that we have for Pakistan. The Act creates a Pakistan Digital Authority, which will essentially be a regulator for the digital master plan. But more importantly, the Act creates a National Digital Council. And the Digital Council is being chaired by the Honorable Prime Minister himself. And the composition has all 4 chief ministers of the provinces and heads of the governing units. We also have heads of all the major regulatory bodies like the State Bank of Pakistan, Pakistan Telecommunication Authority, and other large bodies, NADRA, especially the ones that have large amount of data pool that Pakistan has. So the idea is to have everybody sit on a single table, and as was mentioned earlier in the presentations as well, have a comprehensive and cohesive vision for what the Digital Nation Pakistan will look like. So across sectors, horizontally and vertically, across different layers of governance, the idea is to ensure that we have an environment where everybody is aligned on the same page and moves forward with the same goal in mind. So the roadmaps that we're making, the roadmap that we're unveiling today, all of that, when we talk about digital, it cannot happen in isolation. So as federal government, we cannot be alone leading the digital agenda. There is a clear cognizance that it has to be owned and it has to have a complete ownership across ministries and across different layers of government. So that's what the Digital Nation Pakistan Act enables essentially. It also has an oversight committee which the Ministry of IT is going to head with and this is where the inclusion of private sector comes in. So the whole effort, in addition to being owned by the public sector entities across, also needs to have a say and ownership of the private sector, which essentially is the critical component of the whole effort. So the oversight committee of the Digital Nation Pakistan essentially has the public sector. You can look at it as a working group of the council, but the key element is that we have 5 independent private sector members sitting. We will ensure that there is representation from sectors across, for instance, telecom, banking, all the sectors eventually that will help us enable and the potential of digital across different industries in the country. So, having said that, मैं अब थोड़ा सा अगर दोबारा से रोशनी डालूं कि जो हमारी डिजिटल नेशन पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ हैं, उसके अंदर हमारे 3 वर्टिकल्स हैं जिसमें हमने पाकिस्तान को ट्रूली डिजिटल बनाना है. सबसे पहला है हमारी डिजिटल इकोनॉमी, दूसरा है हमारी डिजिटल गवर्नेंस और तीसरा है हमारी डिजिटल सोसाइटी. बट एक चीज़ जो हमने which is at the heart of the whole conversation, जो बुनियाद है इन तमाम रोड मैप्स की, इन तमाम प्लान्स की,
وہ یہ ہے کہ ہم نے آج ایک عام پاکستانی شہری کی زندگی کیسے بہتر کرنی ہے. The whole conversation around technology is essentially a means to an end, which is the life of an average citizen of the country. تو ہم نے کیسے اپنے جو بھی ہم آج حکومت میں کر رہے ہیں یا ہم سپورٹ کر رہے ہیں یا ہم روڈ میپس بنا رہے ہیں, ہم نے کیسے ڈلیوری بیسڈ جو ہے وہ ایکشنیبل پلانز بنانے ہیں کہ اگر ایک ینگ لوگ ہماری میں 68% یوتھ پاپولیشن انڈر دی ایج آف 35 ان دا کنٹری, تو کریڈل ٹو گریو ڈیجیٹل سولوشن ہم نے کیسے پرووائڈ کرنا ہے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کے وہ بڑا ہوتا ہے, اس کے اسکولنگ آتی ہے, پھر آپ کے ایجوکیشن سرٹیفکیٹس آتے ہیں, ہیلتھ ریکارڈ ساتھ ساتھ بنتے ہیں, یو گریجویٹ, یو گیٹ ان ٹو امپلائمنٹ اور یو اوپن اے بزنس, اس کی ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے. موونگ فارورڈ ہوپفلی ون بائز پراپرٹیز, کارز, ٹریولز, کریٹس کریڈٹ ہسٹریز. تو وہ ساری تمام چیزیں جو ہیں ان کو ٹرولی ڈیجیٹل کیسے کرنا ہے تاکہ ایک عام شہری کی پوری زندگی ایک ڈیجیٹل والٹ میں انکیپسولیٹ ہو, تاکہ فار ایگزامپل آپ کو باہر اگر کسی کو نوکری ملتی ہے تو دیر از اینی بڈی ہوز گون تھرو دا پروسیس آف ٹرائنگ ٹو ٹیک این ایڈمیشن اور گو فار این امپلائمنٹ ابراڈ ول ٹیل یو کہ کیسے ٹینز آف پیپر ورک جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. آپ کو پہلے اپنی ڈگری نکلوانی پڑتی ہے, اس کو ٹیسٹ کرنے کی لائنوں میں لگنا پڑتا ہے, پھر اس کو ویریفائی کروانا پڑتا ہے, پھر موفا سے 4 اسٹیمپس لگوانی پڑتی ہیں, اپوسٹائل آتا ہے, دیر آپ کی بینکنگ کی پوری ہسٹری آپ کو چاہیے ہوتی ہے, پولیس سرٹیفکیٹس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کی آپ لائنوں میں لگتے ہیں, قطاروں میں لگتے ہیں, انتظار کرتے ہیں. تو کیسے وہ تمام چیزیں ہم آن اے کلک آف اے بٹن جو ہے وہ ان کو انشور کر سکتے ہیں کہ ایز کے ساتھ یہ تمام ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ہو سکیں. اور یہ مقصد ہے ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا کہ جو ڈیجیٹل آئیڈینٹی کریٹ ہو اس میں آپ کی ویریفائبل آئیڈینٹیز جو ہیں وہ تمام ڈاکیومنٹیشن, اگر آپ نے کہیں پہ اپنا بزنس رجسٹر کرنا ہے تو اس کے تمام ریلیونٹ ڈاکیومنٹس جو ہیں آن اے کلک آف اے بٹن شوڈ ڈائریکٹلی آٹومیٹکلی گو ٹو دا ریلیونٹ باڈی, نہ کہ آپ جا رہے ہیں نوٹری پبلک سے اسٹیمپ کروا رہے ہیں اور سائن کروا رہے ہیں اور اٹیسٹیشنز کروا رہے ہیں. تو یہ مقصد ہے ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا. جب ہم ڈیجیٹل اکانومی کی بات کرتے ہیں تو آنریبل پرائم منسٹر فورٹ نائٹلی ہر 2 ہفتے بعد ایک کیش لیس اکانومی کی میٹنگ لیتے ہیں. اس کا کیا مقصد ہے؟ کیش لیس اکانومی کی, ڈیجیٹل پیمنٹس کی ہم بات تو کرتے ہیں, مگر اس کا کیا فائدہ ہے اور کیوں پرائم منسٹر اس کے اوپر اتنا زور دے رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر جو کیش اینڈ سرکولیشن ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی ہے, جو کرنسی ہے, اس کا ریلیٹو پرپورشن بہت زیادہ ہے اور ڈیجیٹل پیمنٹس کا کم ہے. کورسپونڈنگلی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جی ڈی پی $400 ارب کی ہے, بٹ وی کانفیڈنٹلی سے دیٹ آلموسٹ 50% آف اٹ از انفارمل, جس کا مطلب ہے کہ وہ $400 ارب میں آپ کو شو ہی نہیں ہو رہی. مے بی دیر از اے سیٹ آف $400 بلین of economy which is running parallel to the formal economy جو ہم $400 ارب کی رجسٹر کرتے ہیں. تو ڈیجیٹائزیشن آف اکانومی essentially نمبر 1 اس انفارمل اکانومی کو فارملائز کرتی ہے. سو وداؤٹ اینی further policies, without any further taxation, revenue growth, صرف اگر ہم اکانومی کو ڈیجیٹائز کر دیں so we can double the value of our country's economy. So that's number 1. Number 2 is efficiency. ڈیجیٹل پیمنٹس جب آپ کرتے ہیں تو شہری کے, اب میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں اس ایفیشنسی سے کتنا فرق پڑتا ہے. ایوری ٹائم جب ہم عام طور پہ بجلی کا بل جمع کرواتے ہیں تو ہم پیسے ایک بینک میں جمع کراتے ہیں, وہ بینک 2-3 دن اس کو رکھتا ہے اور وہ 2-3 دن کے بعد 4 دن کے بعد یوٹیلیٹی کمپنی کو ٹرانسفر کرتا ہے. وہ 2-3-4 دن جو پورے پاکستان کے پیسے اس بینکنگ کے گیپ میں پھنستے ہیں, اس کا ایکسچیکر کو کتنا لاس ہوتا ہے یہ انیمیجنیبل ہے. بیکاز وہ اماؤنٹ جو گورنمنٹ آف پاکستان کا تھا بلینز کے اندر, جس کو 4 دن کے اوپر جو بینکس انٹرسٹ لیتے ہیں, اگر وہ یوٹیلیٹی کمپنیز کو امیڈیٹلی ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ ریونیو یوٹیلیٹی گورنمنٹ آف پاکستان کو آتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی انیفیشنسیز ہیں سسٹم کے اندر which eventually
pile up to make the real difference. اسی طرح سے آپ جب کسی بھی قسم کی ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو انڈیویجول کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ انڈیویجول کو یہ فائدہ ہے کہ آپ اگر میرا ایک عام کسان ہے اور کسان جو ہے وہ اپنی ٹرانزیکشنز، اپنی پروکیورمنٹ، اپنا فرٹیلائزر، اپنا سیڈ، اپنا جو اس کے امپلیمنٹس ہیں وہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن سے کرتا ہے، تو اس کی ایک ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کی ہسٹری بلڈ ہوتی ہے. اس کو ہم کریڈٹ ہسٹری کہتے ہیں. کسی بھی اچھے ملک میں ہر شخص کی ایک کریڈٹ ہسٹری ہوتی ہے. جب آپ کے شناختی کارڈ کے اگینسٹ آپ کی کریڈٹ ہسٹری ڈیولپ ہوتی ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو بینک آسانی سے لون دے دیتا ہے. ادروائز آج اگر ایک عام شہری بینک جاتا ہے تو اس کو لون کیوں نہیں ملتا؟ کیوں ہماری پرائیویٹ سیکٹر لینڈنگ اتنی کم ہے؟ کیونکہ KYC مشکل ہے. بینک کو نہیں پتا کہ یہ کسان مجھے پیسے واپس کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، یہ بزنس مین مجھے پیسے واپس کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. بٹ ڈیجیٹل پیمنٹ سے جب آپ کی کریڈٹ ہسٹری ڈیولپ ہوگی تو بینکس کے پاس KYC ہوگی کہ بھئی یہ شخص کو اگر میں پیسے دوں تو میں مطمئن ہوں کہ پیسے مجھے واپس آئیں گے. اینڈ دین سیم گوز فار ڈیجیٹل گورننس. ڈیجیٹل گورننس میں ہم نے پچھلے ایک سال میں آنریبل پرائم منسٹر نے کیبنٹ میں بار بار ہماری میٹنگز کر کے اس کے اوپر فوکس کر کے 98% of the federal government has gone digital. It is paperless right now. So paperless governance جو ہے اس سے جو efficiency آتی ہے، اس سے جو ایک ٹرانسپیرنسی آتی ہے، ریڈ ٹیپزم ختم ہوتا ہے. آج پرائم منسٹر اپنے ڈیش بورڈ پہ کین لک ایٹ ایوری سنگل فائل ریئل ٹائم ود ٹائم سٹیمپس، کس نے کس کو بھیجی، کیا لکھ کے بھیجی، تاکہ کل اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی فائل نہیں چلاتا، کہیں ڈیلے آتا ہے، it is absolutely, we're all able to pinpoint where the issue is. So the kind of efficiency it brings in the system and transparency that it brings in the system, that is what is the purpose of digitization. تو یہ تمام جو ٹیکنالوجی کی conversations ہیں یہ essentially ایک ہمیں as citizens of Pakistan, as government of Pakistan، ہمارے جو systems ہیں، ہمارے جو processes ہیں، ان کی ایفیشنسی کے لیے، ہماری زندگیاں بہتر کرنے کے لیے، ٹرانسپیرنسی کریٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ تمام ایفرٹ کی جا رہی ہے. تو یہ مقصد ہے اس پورے جو آج روڈ میپ انویل ہو رہا ہے اس کے پیچھے، اس کے امپلیمنٹیشن پلان کے پیچھے، کہ کیسے ان دا نیکسٹ 4 ایئرس ہم نے 2029 تک اپنے آبجیکٹیوز سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہم کیسے 2029 تک وہ کون سے ایسے میجر ڈفرینسز ہیں جو ہم پاکستان کے اندر لے کے آ سکتے ہیں. تو یہ کانورسیشن ہے ڈیجیٹل نیشن پاکستان کی کہ ہم کیسے، اٹ از این ایبسلیوٹلی ریولیوشنری پروسیس. آئی ایم ایبسلیوٹلی آنرڈ اینڈ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے اور احسان ہے کہ ہم اس پروسیس کا حصہ ہیں جو پاکستان کی اس ٹرانسفارمیشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اینڈ سیم فار آل آف یو who are a part of it today. This is something which is making history. This is something which is changing the complete direction of the country. So اس کے اندر اس لیے ہماری پوری فوکس بھی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو جلد از جلد، جیسے کہ پہلے کہا گیا کہ ڈاکیومنٹس بہت بنتے رہے مگر ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن جو ہے دیٹ از دا کی اینڈ دیٹ از واٹ وی آر ورکنگ آن. تو یہ چیزیں ہیں کچھ جو ہم آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. ابھی تک پچھلے 1-1.5 سال میں سو underpinning the whole digital conversation are 3 things essentially. Number 1 is connectivity. تو اس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو ڈیجیٹل کانورسیشن نہیں ہو سکتی. سو اس کنیکٹیوٹی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، وہ تمام چیزیں بھی ہم اس کا حصہ بنائیں گے. ADB ہمیں فائبرائزیشن کے اوپر کافی سپورٹ کر رہے ہیں. بٹ آئی وڈ سے دیٹ آنریبل پرائم منسٹر نے جو رائٹ آف وے کے چارجز ختم کر کے ایک ریولیوشنری اسٹیپ لیا ان ٹرمز آف enabling the ecosystem that will improve fiberization in the country is unprecedented. So 4 انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کے لیئرز ہوتے ہیں. سب مرین کیبل سے ہم کانورسیشن ہمیشہ سٹارٹ کرتے ہیں. 7 ہیں، 3 آ رہی ہیں، 2 لینڈ کر گئی ہیں، اگلے سال انشاءاللہ they'll be activated. جہاں تک ہماری ٹریسٹریل فائبرائزیشن کا تعلق ہے اٹس سیڈلی ویری لو وچ وی آل ریکگنائز بٹ ود رائٹ آف وے چارجز گون ود آر نیشنل فائبرائزیشن پالیسی سپورٹ آف آر ڈیولپمنٹ پارٹنرز ٹو ریئلی پش فائبرائزیشن. ٹاور فائبرائزیشن فار ایگزامپل ہم 14% سے اگلے چند سالوں میں کوشش ہے کہ ایٹ لیسٹ 60% پہ لے کے جائیں. ہاؤس پاسز 10 ملین کراس کروائیں. تو یہ تمام جو ہماری
کاوشیں ہیں وہ اس طرف ہیں کہ ہم ان ٹارگٹس کو میٹ کریں. سملرلی جو ہم ریجنل کنیکٹیوٹی ٹیریسٹریل اپنی فائبر بیک بون سے پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس پہ بہت زیادہ فوکس ہے. چائنا کا بہت میجر اس وقت ڈیٹا ٹرانزٹ جو ہے وہ پاکستان سے ہو رہا ہے, وچ از انکریزنگ ریپڈلی. یہ 2018 سے ایک چیز پھنسی ہوئی تھی جو وی ور ایبل ٹو سکسیزفلی الحمدللہ ٹیک اٹ فارورڈ ان دا لاسٹ فیو منتھس. وی آر ٹرائنگ ٹو کنیکٹ دا سینٹرل ایشین ریپبلکس through our submarine connectivity in the Arabian Sea, تاکہ ہم وہ تمام ڈیجیٹل کوریڈور جو ہے سی پیک 2.0 کہہ لیں, ڈیجیٹل سلک روٹ کہہ لیں, اس کو ہم ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, میکنگ پاکستان دا ڈیٹا ٹرانزٹ ہب ان دا ریجن. جہاں تک ہماری لوکل ایکسپیرینس آف انٹرنیٹ کا تعلق ہے, ہماری 98% لوگ جو ہیں وہ موبائل وائی فائی براڈ بینڈ کے اوپر چلتے ہیں, اینڈ انفارچونیٹلی وہاں پہ اسپیکٹرم چوکنگ ہے. اینڈ دیر از این انڈرسٹینڈنگ دیٹ یہ اسپیکٹرم چوکنگ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہمارا ایک ایکسپیرینس ہے انٹرنیٹ کا وہ انفارچونیٹلی از ناٹ ایز گڈ ایز اٹ شوڈ بی ان دس ڈے اینڈ ایج. اینڈ اس کے لیے ہماری کل اسپیکٹرم ایڈوائزری کمیٹی ہے. وی آر ہوپنگ دیٹ اس کے اندر کچھ فائنل ڈیسیجنس ہو جائیں گے, اینڈ بائی فرسٹ کوارٹر نیکسٹ ایئر وی شوڈ بی گوئنگ انٹو اے اسپیکٹرم آکشن جو ہماری اسپیکٹرم اویلیبلٹی 274 میگا ہرٹز سے بڑھا کے 900 سے زائد میگا ہرٹز پہ انشاءاللہ لے کے جائے گا, جس سے نہ صرف 3G اور 4G کا انٹرنیٹ بہتر ہوگا مگر اس کے ساتھ ساتھ 5G بھی جو ہے وہ پاکستان میں رول آؤٹ ہونا شروع ہوگا. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ از آر سیٹلائٹ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی. اس کی ریگولیشنز بھی فائنل اسٹیجز میں ہیں. By next year, inshallah, we should have a significant amount of companies who are willing, abhi to they are already here, willing to be registered to provide satellite internet connectivity, which we're hoping will actually enable jo hamare rural areas hain, far-flung areas hain, jahan pe hamara purana jo regular telecom infrastructure hai wo hum nahi pahuncha sakte, wo hamari satellite connection se connectivity se behtar hoga. So that's the first cross-cutting and foundation جو ڈیجیٹل کی conversation میں ہے. دوسری سائبر سیکیورٹی ہے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی, مگر اس پہ آئی تھنک جو ہم نے مئی میں ایک جنگ جیتی اکراس وہ ہماری اکراس دا اسپیکٹرم تھی. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں جو فورسز نے جنگ لڑی وہ نہ صرف ہمیں کنونشنل وارفیئر نظر آئی بلکہ اس کے اندر جو سائبر وارفیئر ہوا جس میں ہماری فورسز نے, تینوں فورسز نے ساتھ مل کے, ہمارے پرائیویٹ سیکٹر نے اور عام بچوں نے, ایوری بڈی کیم ٹوگیدر, دا منسٹری, پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی, فورسز, انڈیپینڈنٹ. ہمیں پرائیویٹ میسیجز آئے کہ ہم سائبر سیکیورٹی میں ہم ایکسپرٹس ہیں, ہمیں بتائیں ہم کیسے کر سکتے ہیں, ڈیفینس میں کیسے آ سکتے ہیں, ویسے کیسے پاکستان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. اٹ واز اے phenomenal effort of the country coming together and winning that war. And اس نے ہماری جو سائبر سیکیورٹی کی کیپیبلٹی ہے that has significantly put us on the map out there, کہ ہم as a country that is something that we're confident about and that is something that we're continuously working on as well. So that مناظر اس وقت براہ راست آپ دیکھ رہے تھے. وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شہزاد فاطمہ خواجہ تقریب سے خطاب کر رہی تھی. پاکستان کے 10 سالہ ڈیجیٹل روڈ میپ کی یہ تقریب تھی جس سے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو ہنرمند بنا کر عالمی ڈیجیٹل اکانومی کا حصہ بنانا ہمارا مقصد ہے. نیشنل ڈیجیٹل کونسل پلیٹ فارم سے نوجوانوں کو مختلف مواقع حاصل ہوں گے. خبر نامے میں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزراء نے وانا میں دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گرد سانحہ آرمی پبلک سکول دہرانا چاہتے تھے. مسلح افواج کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے سارے دہشت گرد ہلاک ہوئے. انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں دہشت گردوں کو عبرتناک شکست دیں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاک فوج نے وانا کیڈٹ کالج کے طلباء کو بحفاظت ریسکیو کیا. سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کے باعث وانا کیڈٹ کالج واقعے میں کوئی نقصان نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز بہادری سے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہیں. جبکہ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے وانا کیڈٹ کالج میں کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا. وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم متحد ہے. افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے. وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا
کہ بے گناہ لوگوں کو شہید کرنے والوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ وانا میں ہمارے بہادر جوانوں نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے کامیاب آپریشن پر فورسز کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کو ہر میدان میں شکست دیں گے۔ وفاقی وزیر شیزا فاطمہ نے کہا کہ وانا کیڈٹ کالج پر دہشت گردوں نے بزدلانہ حملہ کیا۔ ہماری سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا کہ وانا میں پاک فوج نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے دشمنوں کو شکست دی۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے کہا کہ ہم ہر سطح پر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہیں۔ پاک فوج پاکستان کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھ رہی ہے۔ وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا کہ اسلام دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم پرامن پاکستان کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے کہا کہ دہشت گردی کا مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ حکومت اور افواج کسی بھی صورت دہشت گردوں کی رعایت نہیں دیں گے۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا کہ سیکورٹی فورسز کو وانا میں کامیاب آپریشن پر سراہتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف ہر محاذ پر افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ افغان طالبان رجیم اور فتنہ خارج جیسے عناصر اسلام کے مقدس نام کو اپنے ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام جیسے پرامن دین کو دہشت کی علامت بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ معصوم انسانوں کا خون بہانا، خود کش دھماکے کرنا اور مساجد کو نشانہ بنانا اسلام نہیں بلکہ انسانیت کے خلاف جنگ ہے۔ افغان طالبان رجیم ایک جانب امارات اسلامی کی بات کرتے ہیں اور دوسری جانب ہندوتوا نظریے سے بھی ہاتھ ملاتے ہیں۔ امارات اسلامی کے آفیشیل اور نان آفیشیل اکاؤنٹس دن رات پاکستان پر حملوں کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ افغان طالبان رجیم بھارت میں ہونے والے دھماکے کی مذمت کرتے ہیں جبکہ پاکستان میں دہشت گردی پر خاموش رہتے ہیں۔ دہشت گردی کی کارروائیوں پر اپنے رویے سے بھارت سے اپنی وفاداری ثابت کرتے ہیں۔ اسلام امن و امان کا حکم دیتا ہے مگر افغان رجیم اور فتنہ الخوارج نفرت اور بربریت کے علمبردار ہیں۔ افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کا مکروہ چہرہ اب دنیا کے سامنے عیاں ہو چکا ہے۔ افغان مہاجرین کی باعزت وطن واپسی کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے اور گزشتہ روز تقریباً 11,600 افغان مہاجرین کو باعزت طریقے سے افغانستان واپس بھیجا گیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک 16,96,000 افغان مہاجرین کے وطن واپسی ہو چکی ہے۔ ہر شخص کے دستاویزات کی تصدیق کے بعد ہی سرحد عبور کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ افغان مہاجرین کی واپسی قانونی طریقہ کار کے تحت کی جا رہی ہے۔ افغان مہاجرین کی واپسی کا اقدام پاکستان نے اپنی قومی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹھایا ہے۔ افغان مہاجرین کے لیے FCO سول انتظامیہ کی جانب سے نہ صرف رہائش بلکہ کھانے کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ افغان جنگ اور خانہ جنگی کے باعث پاکستان نے 40 سال تک افغانیوں کی بہترین میزبانی کی اور ایک عظیم مثال قائم کی۔ یہ اقدام پاک افغان تعلقات میں باہمی احترام کی مضبوط بنیاد ہے۔ پاکستان میں اب بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے داخلہ ممکن نہیں ہوگا۔ DGISPR نے مختلف اسکولوں کے طلباء اور طالبات اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی ملاقات کی جس میں افواج پاکستان کے آپریشنل امور، داخلی صورتحال اور سوشل میڈیا پر پھیلنے والے پروپیگنڈے سے متعلق آگاہی دی گئی۔ ہمیں اپنی مسلح افواج پر فخر ہے جو پاکستانی عوام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ طلباء اور اساتذہ نے اسے ایک یادگار تجربے اور پاک فوج کے کردار کو سمجھنے کا بہترین موقع قرار دیا۔ سابق چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پیغام میں کہا کہ اب تحریک طالبان افغانستان جغرافیائی لا علمی اور جہالت ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اگر TTA دو طرفہ تجارت اور ٹرانزٹ ٹریڈ کو کسی دوسرے ملک کو منتقل کر لیں تو پاکستان کو خوشی ہوگی۔ اگر TTA سرحد کے اس پار ہر قسم کی نقل و حرکت روک دیتے ہیں تو پاکستان خیر مقدم کرے گا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات ناگزیر ہیں۔ پائیدار ترقی کے لیے گرین بلڈنگز کلیدی کردار ادا کریں گی۔ اسلام آباد میں ماحول دوست تعمیرات گرین پالیسیوں سے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان میں ماحول دوست تعمیرات وقت کی اہم ضرورت ہے۔ حکومت گرین منصوبوں کے فروغ کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل کو ماحول دوست ترقی میں فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ ماحول سے موافقت نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کو نقصان کا سامنا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سیلاب، زلزلہ اور قدرتی آفات کا سامنا کرتے ہوئے پاکستان نے ماضی میں مشکل دن دیکھے
آج کے جدید دور میں گرین بلڈنگز کی تعمیر ان خطرات کو کم کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2022 میں تباہ کن سیلاب نے معیشت کو $30 ارب کا نقصان پہنچایا۔ اڑان پاکستان اور ویژن 2030 میں ہر شعبے کو جدید ترجیحات کا حصہ بنایا ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان میں امن و استحکام اور پالیسیوں کے تسلسل کو نمبر 1 قومی ایجنڈا بنانا ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے UK نیشنل کرائم ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل گرائم بیگر نے ملاقات کی۔ ملاقات میں انسداد دہشت گردی، منشیات، انسانی اسمگلنگ، فورنزک، امیگریشن اور پولیس ٹریننگ میں تعاون بڑھانے اور متعلقہ افسران کے لیے تربیتی کورسز میں اشتراک پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں جانب سے بچوں کی آن لائن ہراسگی اور ایکسٹرا ایڈیشن میں اشتراک بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ گرائم بیگر نے خودکش حملے کی مذمت کی، جبکہ وزیر داخلہ نے پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف عزم اور فورنزک صلاحیتوں کو سراہا۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی اور ہم آہنگی سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک سے پاکستان میں کینیڈا کے ہائی کمشنر طارق علی خان نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ماحولیاتی ہم آہنگ زراعت، سماجی بہبود، صاف توانائی اور پائیدار اقتصادی ترقی کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے ہائی کمشنر کو گرین کلسٹرز کے قیام سے متعلق منصوبے سے آگاہ کیا، جس کا مقصد نوجوانوں میں جدت طرازی اور سبز معیشت کو فروغ دینا ہے۔ ڈاکٹر مصدق ملک نے توانائی کے شعبے میں کینیڈا کی متوازن پالیسی کو پاکستان کے لیے ایک اہم ماڈل قرار دیا۔ ہائی کمشنر نے کہا کہ کینیڈا ماحولیاتی تبدیلی سے ہم آہنگ جدید زرعی ٹیکنالوجی کے فروغ پر کام کر رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ G2G تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون ریٹائرڈ کیپٹن محمد صفدر نے ضمنی انتخابی مہم حلقہ NA18 ہری پور کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ عوامی جلسوں اور کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ PTI حکومت نے گزشتہ 14 سال سے ہزارہ ڈویژن بالخصوص ہری پور میں کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے خصوصی فنڈ سے سوئی گیس اور سڑکوں کی تعمیر کے منصوبے شروع کر رہے ہیں۔ اور کاروباری دنیا سے اچھی خبر ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے اور 100 انڈیکس اس وقت 1545 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,59,728 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 2,200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ بھی ریکارڈ ہوا اور مارکیٹ 1,60,000 کی حد عبور کر گیا۔ عالمی منظرنامے سے آپ کو خبر دیں کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کے باوجود غزہ پر مسلسل حملے جاری ہیں۔ حملوں میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اور جنگ بندی کے بعد سے اب تک 245 فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ کے شہری دفاع کے مطابق غزہ کے مختلف علاقوں سے الشفا ہسپتال میں 35 لاشیں منتقل کی گئی ہیں۔ ملبے سے ملنے والی لاشوں کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے 2 سال سے زائد عرصے سے جاری بربریت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 69,180 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ 1,20,000 سے زائد افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کے حملوں کا نشانہ بننے والے علاقوں میں زیادہ تر رہائشی عمارتیں اور عام شہری متاثر ہو رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کراچی میں ہلال احمد سندھ کے چیئرمین محمد ریحان ہاشمی سے ملاقات کی ہے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں ہونے والی ملاقات میں قدرتی آفات، حادثات اور ہنگامی صورتحال میں فوری امدادی کارروائیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ محمد ریحان ہاشمی نے گورنر سندھ کو ہلال احمر سندھ کی جاری سرگرمیوں، طبی سہولیات اور رضاکارانہ خدمات سے آگاہ کیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا کہ انسانیت کی خدمت ایک عظیم مشن ہے اور ہلال احمر کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دور دراز علاقوں میں ریڈ کریسنٹ کے اقدامات عوام کے لیے پر امید ہیں۔ دو خال بیان کر دوں کہ ہم نے امینڈ کیا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سر جیسے سر آپ کہتے ہیں پوائنٹ آف آرڈر یہ ہے، اور یہ میرا اور کامران سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کا جوائنٹ پروپوزل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سینیٹر علی ظفر صاحب. اس سے پہلے کہ منسٹر صاحب کچھ کہیں وہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سینٹ کا اجلاس اس وقت چیئرمین سینٹ کی زیر صدارت جاری ہے. اب وفاقی وزیر قانون نے ترامیم کے ساتھ منظور شدہ دستور 27ویں آئینی ترمیم کا بل سینٹ کے اجلاس میں پیش کیا ہے. چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی کی صدارت میں سینٹ کا اجلاس اس وقت چل رہا ہے اور اراکین سینٹ جو ہیں وہ اپنے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اظہار خیال کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ گورنر ہاؤس کراچی میں ہونے والی ملاقات میں قدرتی آفات، حادثات اور ہنگامی صورتحال میں امدادی اقدامات پر تفصیلی گفتگو ہوئی. محمد ریحان ہاشمی نے گورنر سندھ کو ہلال احمر سندھ کی جاری سرگرمیوں، طبی سہولیات اور رضاکارانہ خدمات سے آگاہ کیا. گورنر سندھ کامر خان ٹھسوری نے کہا کہ انسانیت کی خدمت ایک فلاح کا سفر ہے. گورنر ہاؤس کراچی میں ہونے والی ملاقات میں قدرتی آفات، حادثات اور اس حوالے سے دیگر امور کا بھی جائزہ لیا گیا. آپ کو یہاں آگاہ کریں کہ چائنا میڈیا گروپ کے زیر اہتمام کامسٹس یونیورسٹی اسلام آباد میں انڈرسٹینڈنگ شی زانگ کے عنوان سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد چین کے خود اختیار علاقے شی زانگ کی تہذیبی عظمت، سماجی ترقی اور ثقافتی دلکشی کو اجاگر کرنا تھا. وزیر مملکت قومی ورثہ اور ثقافت حذیفہ رحمان نے اپنے خطاب میں کہا کہ چین کی ترقی کا محور عوام کی فلاح و بہبود ہے. انہوں نے کہا کہ شین زانگ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ جدید ترقی، ثقافتی ہم آہنگی اور ماحولیاتی تحفظ ایک ساتھ فروغ پا سکتے ہیں. یہ ماڈل نہ صرف چین بلکہ پوری دنیا کے لیے قابل تقلید مثال ہے. چین کے ثقافتی کونسلر چن فانگ نے کہا کہ شین زانگ جو کبھی پسماندہ علاقہ تھا آج تعلیم، زراعت اور ٹیکنالوجی میں غیر معمولی ترقی کا مظہر بن چکا ہے. سابق سفیر معین الحق نے کہا کہ چین پاکستان تعلقات عوامی سطح پر ایک مضبوط جذبہ بن چکے ہیں، جبکہ شی زانگ روایت اور جدیدیت کے حسین امتزاج کی بہترین مثال ہے. سی ایم جی اردو سروس کی نمائندہ وانگ بنگ شیا نے کہا کہ شی زانگ کا سفر چین کے ثقافتی ورثے، انسانی ترقی اور عالمی ہم آہنگی کی خوبصورت عکاسی کرتا ہے. بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب میں لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کے اشتراک سے 8ویں بین الاقوامی پنجابی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس کا عنوان پنجابی زبان و ادب، فن اور ثقافت تھا، جس میں پاکستان سمیت آسٹریلیا اور امریکہ سے معروف ادیبوں، شعراء اور اساتذہ نے شرکت کی. مقررین نے کہا کہ پنجابی صوفیاء کی زبان ہے جو امن، محبت اور رواداری کا پیغام دیتی ہے. تقریب میں ڈاکٹر غضنفر علی کے 25ویں ناول 81% محبت 19% نفرت کی رونمائی بھی کی گئی، جبکہ طالبان نے پنجابی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے خوبصورت سٹالز سجائے. ڈسٹرکٹ جناب پبلک اسکول اینڈ کالج منڈی بہاؤدین میں شاعر مشرق علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فیصل سلیم مہمان خصوصی تھے، جبکہ صدارت پرنسپل پروفیسر طارق جاوید نے کی. تقریب کا مقصد طلباء کو اقبال کے وژن، فلسفے اور نوجوانوں کو جذبے کو بیدار کرنے میں ان کے کردار سے روشناس کروانا تھا. طلباء اور طالبات نے شاعر مشرق کی شاعری، فلسفے اور پیغام کے حوالے سے تقاریر کی. طلباء اور طالبات نے اقبال کی شاعری، فلسفے اور پیغام پر تقاریر، ٹیبلوز اور ثقافتی پروگرام پیش کیے. پرنسپل نے کہا کہ اقبال کا پیغام نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہے.
اور نجی اسکول کے طلباء نے نیوز سینٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر طلباء کو نیوز، پاکستان ٹی وی، کرنٹ افیئر، انجینئرنگ اور آئی ٹی سمیت مختلف شعبوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ طلباء نے حال ہی میں اپ گریڈ کیے گئے نیوز روم، کنٹرول رومز اور ورچوئل اسٹوڈیو کا بھی معائنہ کیا۔ طلباء کو سرکاری نشریاتی ادارے کی ذمہ داریوں اور خبروں کی تیاری سے لے کر نشریات تک کے تمام مراحل کے حوالے سے بھی بتایا گیا۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کی توقع ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں اسموگ، جبکہ چند مقامات پر ہلکی دھند پڑنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور پہاڑی علاقوں میں سرد رہا، تاہم پنجاب کے چند میدانی اضلاع میں ہلکی دھند اور اسموگ چھائی رہی۔ جی سر، 63A کے تحت ممبر جسلا میں ووٹ ڈالتا ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔ سر یہ میرے خیال میں یہ نہ آئین میں لکھا ہے اور اس طرح کی تشریح کرنے سے ہمیں اعتراض کرنا چاہیے۔ 63A میں ایک میکنزم ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں ایک، یا آپ 3 طرح کی سچویشن میں ووٹ دیتے ہیں سر وزیر اعظم کے الیکشن میں پارٹی ڈائریکشن کے اگینسٹ، یا آپ ووٹ دیتے ہیں سر نو کانفیڈنس کے حوالے سے پارٹی ڈائریکشن کے اگینسٹ، یا آپ بجٹ پہ، منی بل پہ یا آئینی ترمیم پہ ووٹ دیتے ہیں پارٹی ڈائریکشن کے اگینسٹ، تو آپ کے خلاف پارٹی ہیڈ اطلاع اور ریفرنس بھیج سکتا ہے پریزائڈنگ آفیسر کو، یعنی کہ سینٹ ہو تو سینٹ کے چیئرمین کو، نیشنل اسمبلی ہو تو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں مجھے کانٹراڈکٹ کر دیں۔ سر ہمیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے آئین کی جو شکیں ہیں سر انہیں نہیں بگاڑنا چاہیے۔ اب 2 دن کا ٹائم ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ کو آج تک ان رائٹنگ یہ چیز آ چکی ہے، آپ اسے ایگزامن کریں گے اور آپ اسے فارورڈ کر دیں گے ٹو چیف الیکشن کمشنر۔ پارٹی ہیڈ کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ کام کرنے سے پہلے، کیونکہ آپ اسے ڈی سیٹ کر رہے ہیں، آپ اسے بلا کے ہیئرنگ دیں گے۔ سر وہ اس لیے کہ کئی دفعہ ڈائریکشن ہی کنوے نہیں ہوئی ہوتی، پارٹی کی ججمنٹس ہیں اور آئین کی روح بھی یہی کہتی ہے کہ پارٹی ایک اپنی میٹنگ کنوین کرے گی، پھر اس ممبر کو پابند کرے گی، وہ وہاں پہ آئے گا، اسے کہیں گے آپ نے ووٹ سے ابسٹین کرنا ہے یا ووٹ نہیں دینا۔ سر یہ سارا معاملہ پھر چلا جاتا ہے الیکشن کمیشن میں، وہاں پہ سر ہیئرنگ ہوتی ہے، وہاں ہیئرنگ کے بعد سر انہیں ڈی سیٹ کرنے کا اگر آرڈر آئے تو پھر انہیں ایک اپیل کا حق ہے سر، وہ ڈائریکٹ اپیل جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور یہ سارے دوست اس پروسیس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ کیونکہ انہوں نے ووٹ کر دیا تھا اور ہمیں وہ ووٹ پسند نہیں آیا، بلیک اینڈ وائٹ میں ان رائٹنگ ابھی تک وہ پروسیس کک ان ہوا یا نہیں ہوا، جب تک وہ کلمینیٹ نہیں ہوتا یہ ممبر ہیں۔ سر ریزائن کی بات رہی کہ ایک جو آنریبل سینیٹر ہے انہوں نے ریزائن کیا، آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں سر، انہوں نے ان رائٹنگ اپنا ریزائن جو ہے ریزگنیشن وہ آپ کو سبمٹ کرنا ہے، آپ نے سیٹسفائی کرنا ہے، اس پہ آپ کی رولنگز ہوں گی سینٹ کی، پہلے بھی آپ اس پہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے جب انہوں نے کسی وجہ سے یہ بات کہی بھی، ہم کہہ جاتے ہیں کئی دفعہ جذبات میں یا مزاج کی تلخی یا کوئی بات ایسی ہوئی یہاں پہ، تو آپ نے مجھے اچھی طرح یاد ہے اور سارے ایوان کو یاد ہے، آپ نے ادھر بیٹھے ہوئے کہا تھا کہ ہم آپ کو لے آئیں گے، ہم جانے نہیں دیں گے، ہم آپ کو لے آئیں گے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ اسی سائڈ سے سر کہہ دیا دوبارہ، لیکن سر آپ نے تو چیئرمین صاحب میرے جو دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے تو رٹیں فائل کی لاہور ہائی کورٹ میں کہ ہم نے جو فلور آف ہاؤس پہ ریزگنیشن دیا ہے وہ ریزگنیشن نہیں ہے، اور وہاں سے آرڈر حاصل کیا تاکہ 10 مہینے کی تنخواہیں ملیں، اور پھر آئی سی اے کی اسپیکر نیشنل اسمبلی نے اس کے خلاف، اور آئی سی اے پہ وہ آرڈر سر کسی ایک بات پہ راہ کرے نا، میٹھا میٹھا کھا لے، کڑوا کڑوا تھو تھو کر دے، سر ایسے نہ کرے، یہ جو رسم روایت ہے اس کو چلنے دے جناب چیئرمین۔
मैं सिर्फ लॉ मिनिस्टर से ख्याल कर रहे थे। सेनेट के इजलास से वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इजहार ख्याल कर रहे थे। सेनेट के इजलास से उन्होंने और चेयरमैन सेनेट सईद यूसुफ रज़ा गिलानी की सदारत में सेनेट का इजलास जारी है। वफाकी वज़ीर कानून ने तरामीम के साथ मंजूर शुदा दस्तूर 27 आइनी तरमीम का बिल पेश किया। बिल की तहरीक में कहा गया है कि आइन की शिक 239 के तहत फिल फॉर ज़ेर गौर लाया जाए। डालेंगे provided that before making the declaration the party head shall provide such member with an opportunity to show cause as to why such declaration may not be made against him. Word सर ये देखें word shall use हुआ है, कहाँ दिया किसी ने, कोई शो कॉज दिया, उसकी कोई हेयरिंग हुई। आजकल तो सर छींक बाद में आती है, टीवी पे पहले चल जाती है, तो ये सर इस तरह ना करे। 3 कहते हैं सर, upon receipt of declaration under clause 1 the presiding officer of the house shall within 2 days refer, and in case he fails to do so it shall be deemed that he has referred the declaration to Chief Election Commissioner, who shall lay the declaration before the Election Commission पूरे के सामने for its decision thereon confirming the declaration or otherwise within 30 days of its receipt of Election Commissioner. Any party aggrieved by a decision of Election Commission may within 30 days prefer an appeal to the Supreme Court, which shall decide the matter within 90 days from the date of filing of appeal. तो ये सर ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ से पढ़ ली गई? उस पर मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट तशरीफ रखेंगे। When the chairman is speaking, please take your seat. नहीं, मैं इजाज़त अभी ख़ुद आपको वज़ाहत करना चाह रहा हूँ। मुझे ये मालूम था कि ये पॉइंट आ सकता है, इसलिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न जो थी मैंने लॉ मिनिस्टर को कहा वो पढ़े, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जब पहले भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे डिसीजंस के लिए भेजा गया है और वो डिसीजंस आपको मालूम है। Thirdly, I recall in the National Assembly the senior vice president of PTI मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने खड़े होकर कहा कि आई एम लीविंग द हाउस, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद जब भी उन लोगों को बुलाते थे वो कोई भी नहीं आता था स्पीकर के पास फॉर वेरिफिकेशन विद ओन हैंड राइटिंग रेजिग्नेशन। मेरे पास ऐसी अभी तक कोई चीज़ मेरे सामने नहीं आई, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वी आर रनिंग आफ्टर ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम। जब चीज़ सामने है ही नहीं, जब रिज़ाइन करते तो मेरे पास आता और फिर या इलेक्शन कमीशन के पास जाता, तो वो आप में से किसी ने वो नहीं किया, तो इसलिए उनका रिजिग्नेशन आज तक जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, ना आया है। थैंक यू। लॉ मिनिस्टर साहब, अब इस पे आप क्या वजाहत कर सकते हैं? ये सर मैं पहले सेलिएंट फीचर्स तो बता लूं, पता तो चल जाए सर हाउस को कि इसमें है क्या, जैसे इनकी मर्जी है। चलिए 1 मिनट आप बात करें, बट थैंक यू सर। एनीबॉडी सर इस तरह है सर कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई एम नॉट अ लॉयर। सेनेट इजलास इस वक्त जारी है। चेयरमैन सेनेट सईद यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास जारी है। वज़ीर कानून ने कहा कि सेनेटर सैफुल्लाह अबरू आइन के शिक 63 का इत्तलात नहीं होता। आइन के तहत पार्टी पॉलिसी से इनहराफ की सूरत में कोई भी रुकन खुद ब खुद नाअहल नहीं होता। पार्टी पहले उस रुकन को बुलाकर उसे सुनने का मौका देती है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि फिर कोई भी पार्टी अपने उस रुकन के खिलाफ तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भिजवाएगी। ऐवान में मुस्ताफ़ी होने के ऐलान से भी रुकने पार्लियामेंट मुस्ताफ़ी नहीं होता है, इसलिए रुकन को तहरीरी तौर पर इस्तीफा चेयरमैन सेनेट और स्पीकर को पेश करना होगा। सेनेटर सैफुल्लाह अबरू आइन की शिक 63 का इत्तलाक नहीं होता। सेनेट का इजलास इस वक्त चेयरमैन सेनेट सईद यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत जारी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली से तरमीम के साथ मंजूर शुदा दस्तूर 27वीं आइनी तरमीम बिल पेश कर दिया। बिल आइन के शिक 239 के तहत फिल फॉर ज़ेर गौर लाया जाए। और साथ ही आपको बताते चले कि सेनेट का इजलास सईद यूसुफ रज़ा गिलानी की सदारत में जारी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि आइन के तहत पार्टी पॉलिसी से इनहराफ की सूरत में कोई रुकन खुद ब खुद नाअहल नहीं होता।
پارٹی پہلے اس رکن کو بلا کر اس کو سننے کا موقع دیتی ہے، پھر کوئی بھی پارٹی اپنے اس رکن کے خلاف تحریری طور پر الیکشن کمیشن میں ریفرنس بھجوائے گی۔ ایوان میں مستعفی ہونے کے اعلان سے بھی رکن پارلیمنٹ مستعفی نہیں ہو جاتا۔ اس کے لیے رکن کو تحریری طور پر استعفیٰ چیئرمین سینیٹ اسپیکر کو پیش کرے گا۔ سینیٹر سیف اللہ ابرو پر آئین کی شق A63 کا اطلاق نہیں ہوتا۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے بھی اس حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ اس قسم کی صورتحال پیش آ سکتی ہے، اس لیے میں نے وزیر قانون کو ایوان میں آئین کی متعلقہ شق پڑھنے کی ہدایت کی ہے۔ مجھے ابھی تک سینیٹر سیف اللہ ابرو کی جانب سے تحریری طور پر کوئی بھی استعفیٰ موصول نہیں ہوا۔ ایوان میں مستعفی ہونے کے اعلان کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں، اس کے لیے رکن کو تحریری طور پر استعفیٰ چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر کو پیش کرنا ہوگا۔ سینیٹر سیف اللہ ابرو پر آئین کی شق A63 کا اطلاق نہیں ہوتا۔ معلوم تھا کہ اس قسم کی صورتحال پیش آ سکتی ہے۔